علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قاسم شاہد اور آپ قاسم شاہد یوٹیوب چینل دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں آپ آج ہمارے ساتھ شیخ رحمت اللہ بالی ہیں سے معلومات حاصل کریں گے۔ خاص ملاقات ہے ہمارے شیخ رحمت اللہ بالی صاحب کے ساتھ، جو جنات کے بارے میں چند اہم سوالات ہم ان سے پوچھیں گے، اور یہ پوچھیں گے کہ جنات ہمارے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود ہم پر کس طرح سے اٹیک کرتے ہیں یا کس طرح سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو بالی صاحب، سب سے پہلا سوال، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب جنات نہیں ہیں تو ہمیں وہ کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اور ہم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشاہدین، ناظرین، جیسے کہ ابھی ہم سبھی قاسم شاہد یوٹیوب چینل میں ہیں اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جو سوالات جنات سے متعلق کیے گئے ہیں تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے بھی، کیونکہ جنات جو ہم سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے کیا معنی ہے۔ جن کے معنی اصل یہ ہوتا ہے اوجھل کے، پردہ کے معنی۔ تو اسی لیے جنات اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی نگاہوں سے، نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی حقیقت کے بارے میں ہمارا جو اعتقاد ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور اس کا منکر ایک گمراہ باطل انسان ہے، کیونکہ جنات کا پہلے وجود ہمارے ایمان میں سے ایک خاص، ہمارا ایمان سے اس کا تعلق ہے کہ جنات کا وجود ہے اور ان کی حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں تقریباً 20 جگہوں پر جنات کا ذکر آیا ہے، اور پھر سورہ الجن، ایک سورت ہی جنات کے نام پہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جنات کی حقیقت احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی جبل نور کی طرف جا رہے تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے۔ اب ہم رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے تو پریشان ہو گئے، ہمیں آپ کی فکر لاحق ہو گئی، یہاں تک کہ صبح چاشت کے وقت تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی جبل نور سے آتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا۔ پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں تو بہت پریشانی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اصل میں یہاں سے گزر رہا تھا، وہاں جنات کی ایک جماعت آئی اور ان کے ساتھ ہی میں ان کے ساتھ جو ہے انہیں دین سمجھا رہا تھا۔ تو یہ بات اب معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں سے میں نے ان سے یہ بھی کہا، نصیحت کی، انہیں دین کی باتیں بتائے، اور ان میں سے یہ بھی انہیں کہا کہ آپ کی جو غذا ہے وہ ہڈیاں ہیں جس پہ بسم اللہ کہا گیا ہو، اور جو ہے حیوانات کا، جو جانوروں کا گوبر ہے وہ آپ کے حیوانات کی غذا ہے۔ تو اب جو انسان جنات میں ہیں، ان میں مرد ہیں اور خواتین ہیں، ان کے جانور ہیں، ایسے انسان ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، کیونکہ قرآن کریم نے 3 مخلوقات کا ذکر کیا۔ ایک تو جو نور سے پیدا کیے گئے وہ فرشتے ہیں، دوسرے جو مٹی سے پیدا کیے گئے وہ بشر انسان ہیں، اور تیسری وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اس میں سے جن اور شیطان بھی جنوں کی ہی نسل میں سے ہے۔ تو پہلا ہمیں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جنات کی حقیقت ہے، اور اس کا منکر اگر جو کہ جنات یہ صرف خیالات ہیں، جنات ایک تصور ہے یا ایک ایسے ہی بھوتوں پریتوں کا ایک نام ہے، تو وہ انسان گمراہ ہے۔ اب یہ ہمیں قرآن حدیث سے واضح بات ہو گئی، اور قرآن کریم نے ان کا نام لیا، اور یہ ایسے آپ یہ بھی سنو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو واضح تبلیغ کی، وہ بھی مسلمان بنے، اور ان کی البتہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنات ایک مخلوق ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوق ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. اس پہ ہم اب یہ آئندہ بتائیں گے کہ جنات کیا یہ انسانوں کے اوپر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا انسان انہیں نقصان پہنچاتا ہے، دوسرا مسئلہ ہوگا. ان سے پھر کیسے بچا جائے یہ بھی ہماری نشستوں میں آگے بڑھتا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت تہہ دل سے شکریہ. آگے ہم پھر سے ملاقات کریں گے شیخ سے دوسری قسط میں. تب تک آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل. اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس کے بغل میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پھر سے ملیں گے ایک بار شیخ سے، تب تک کے لیے شکریہ. جزاک اللہ.